ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ وہ موضوع ہے کہ کیا امام قرآن سے دیکھ کر جماعت کروا سکتا ہے، مصحف سے دیکھ کر وہ امامت کروا سکتا ہے؟ کیا اس کا قرآن و حدیث سے ثبوت موجود ہے؟ تو اس حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر کتاب الاذان میں باب امامت العبد والمولا کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تعلیقاً اثر یعنی بغیر سند کے ایک اثر نقل کیا ہے کہ جس کے الفاظ یہ ہیں: کانت عائشہ یؤمھا عبدھا زکوان من المصحفی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام ہوا کرتا تھا جس کا نام زکوان تھا، ابو عمر اس کی کنیت ہے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آزاد ہو گیا تھا، یعنی یہ مدبر غلام تھا۔ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مصحف سے دیکھ کر امامت کروایا کرتا تھا۔ تو اسی اثر کو ابن ابی داود کی کتاب المصاحف کے اندر یہ اثر موصولاً یعنی سند کے ساتھ ذکر ہے، اور صحیح البخاری کے شارح محمد بن صالح العثیمین علیہ الرحمہ نے بخاری کی شرح لکھی، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151 کے اندر انہوں نے اسی اثر کے تحت یہ بات نکالی ہے کہ مصحف سے دیکھ کر امام کا قرات کرنا، امامت کروانا یہ جائز ہے، اور اس کے جائز ہونے کے اندر کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یعنی بالکل یہ جائز ہے۔ انہوں نے یہ بات وہاں نقل کی ہے۔ اور امام مالک علیہ الرحمہ جو صاحب الموطا ہیں، وہ ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا امام مصحف سے دیکھ کر، قرآن سے دیکھ کر، اگر اسے قرآن نہیں آتا تو کیا وہ جماعت کروا سکتا ہے؟ تو امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا لا باس بذالک، اس کے اندر کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ ہاں اذا اضطروا الیہ، جب وہ اس کی طرف مجبور ہو، یہ نہیں کہ قرآن آتا ہے تو جان بوجھ کر، یعنی آنے کے باوجود بھی وہ قرآن سے دیکھ کر پڑھتا ہے، یہ نہیں۔ جب مجبور ہو، قرآن نہیں آتا، پھر قرآن سے دیکھ کر پڑھنا یہ جائز ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے یہ بات کہی جو کتاب المصاحف ابن ابی داود کی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح یہ تو مسئلہ تھا کہ امام کا قرآن کو دیکھ کر پڑھنا۔ ایک مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ تراویح کے اندر مقتدی حضرات میں سے کوئی ایک قرآن کو کھول لیتا ہے اور امام کی قرات کو سننا شروع کر دیتا ہے، امام کے قرآن کو سننا شروع کر دیتا ہے، تو کیا اس کا بھی جواز اسلام سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی، وہ جماعت کروایا کرتے تھے، وَقَانَ غُلَامُهُ يُمْسِكُ الْمُصْحَفَ خَلْفَهُ، ان کے غلام جو ان سے پیچھے قرآن کو، مصحف کو اٹھائے ہوتے تھے، اذا تعایا فی آیت فتح علیہ، جب کسی آیت پر قرآن کی اٹک جاتے یا رک جاتے، فتح علیہ، تو وہ غلام جو ان سے انہیں لقمہ دے دیا کرتے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقتدی کا قرآن کو اٹھا کر تراویح کے اندر یا کوئی اور نماز کے اندر، نفلی نماز کے اندر، مقتدی کا قرآن سننا اور امام کی غلطیاں نکالنا یہ جائز اور درست ہے۔ کچھ لوگ اس کے انکار کرتے نظر آتے ہیں اور مختلف شبہات پیش کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے۔ پہلا شبہ جو وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ عمل کثیر ہے، یعنی انسان قرآن کو پڑھتا ہے اوپر سے دیکھ کے رکھ دیتا ہے، پھر اس کو جیب کے اندر ڈال لیتا ہے، پھر کھول لیتا ہے، یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر نماز کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو ان کو جواب یہ ہے کہ صحیح البخاری کو اٹھائیے، صحیح البخاری کی 516 نمبر حدیث ہے، 516 نمبر حدیث کو کھولیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو حامل امامۃ بنت زینب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔
اٹھا کر نماز پڑھتے تھے، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا جب سجدہ کرتے تو اس کو رکھ دیتے، وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا جب کھڑے ہو جاتے تو اس کو بھی ساتھ اٹھا لیتے۔ تو جب بچے کو دیکھ کر، بچے کو اٹھا کر نماز ہو جاتی ہے تو یہ جائز ہے، تو پھر قرآن کو اٹھا کر کیوں نہیں ہو سکتی؟ قرآن تو پھر بھی ایک بچے کو اٹھانے سے بہت خفیف اور ہلکا ہے، جبکہ بچے کو اٹھانے سے بچہ رو بھی سکتا ہے۔ تو قرآن کو اٹھانا، خواہ وہ قرآن مصحف کی شکل کے اندر ہو یا موبائل کی شکل میں، اس کو اٹھا کر قرات کرنا امام کا، یہ بالکل درست ہے۔ دوسری دلیل جو مانعین حضرات پیش کرتے ہیں کہ بھئی قرآن سے دیکھ کر امام کی قرات کروانا درست نہیں ہے، وہی کتاب المصاحف کے اندر ہی موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے، اماموں کو روکا کرتے تھے کہ وہ قرآن سے دیکھ کر امامت کروائیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے، اس کے اندر نحشل بن سعید ایک راوی ہے جو متروک اور کذاب ہے، جو حدیث کے اندر حجت نہیں ہو سکتا اور اس کی روایت درست نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ روایت قابل حجت اور پایہ استدلال کو نہیں پہنچتی۔ اگر اس روایت کو ٹھیک بھی مان لیا جائے تو پھر یہ تطبیق کی صورت نکلتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منع کیا کرتے تھے، ان اماموں کو کہ جو زبانی جن کو آتا ہے، جو زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اوپر سے دیکھ کر قرات کرتے ہیں، یعنی مجبوری کے بغیر قرآن کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا، اس بات سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔